بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی اللہ رسول الکریم اما بعد میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی خدمت میں چند دینی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ پہلے بھی میں کئی بار کر چکا ہوں، اور یہ کام جو ہے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بیان کر رہا ہوں اور دینی باتیں، اور پہلے بھی میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، نہ میں مفتی ہوں، نہ میں کوئی عالم ہوں، نہ میں کسی کے اوپر تنقید کرتا ہوں، میری یہ عادت ہے ہی نہیں ہے، یعنی اسلام میں بھی تنقید نہیں ہے۔ بعض لوگ دوسرے کو بولتے ہیں بھائی یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ چوری کرتا ہے، چکاریاں کرتا ہے، یہ کام فضول ہے۔ ہمارا کام ہے ان کو برائی سے روکنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اور تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، اور یقیناً یہ مشکل کام ہے، کیونکہ اس میں آپ کو برا بھلا بھی کہیں گے اور اچھا بھی نہیں سمجھیں گے، لیکن انسان جو اچھا وہ ہے جو اللہ کی نظر میں سچا ہو۔ اور بعض لوگ جو ہیں دوسروں کی ٹو میں لگے رہتے ہیں، ٹو میں لگنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی یہ کوئی کیا کر رہا ہے یا کیا نہیں کر رہا ہے، خاص کر کے عورتوں کی عادت ہوتی ہے، عورتوں ایک دوسرے کو ٹو میں لگی رہتی ہیں، پھر کسی کو کوئی بات بتا دی تو بولتی ہے بہن میں نے آپ کو ہی بتایا، یہ میری بات کسی کو نہیں بتانا، یہ آپ کے پاس امانت ہے، تم کرو ہی نہیں کسی سے بتانا یا کیا کرنا۔ اور سچا انسان وہ ہے جو اللہ کے سامنے سچا ہو، جو اللہ تعالیٰ کے دین کو حق کے ساتھ بیان کریں، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے نبی، اگر کوئی مسلمان چاہے کہ میری عمر زیادہ ہو اور میرا رزق زیادہ ہو تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کا بہت بڑا اجر ہے، اس کو ہم کرنے پہ تیار ہی نہیں۔ ہم تو خوش ہوتے ہیں کوئی بھوکا مرا ہے تو صحیح ہے، ہم اس پہ ہنستے ہیں، تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے کوئی برابر ہو جائے، اور لوگ مقابلے کے ساتھ اس وقت چل رہے ہیں، بھائی اس کیسا گھر ہے میں رہ گیا ہوں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اچھا گھر بنانے میں کامیابی یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ لوگ ایسا وقت آئے گا لوگ گھروں کے پیچھے مڑے ہوں گے، گھر بنانا ہے، تو بھائی گھر ادھر ہی ہیں، گھر والے چلے گئے، اور کسی کا گھر کسی کا بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں میں نے اتنا اچھا عالیشان گھر بنایا، تو کتنا رہے گا، 80 سال 100 سال کی عمر میں تو انسان خدا سے موت کا طلبگار ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے عزت سے اٹھا لے، تو یہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ یعنی اس وقت انسان جتنی بھی جد و جہد کر رہا ہے یہ دوسرے کے لیے کر رہا ہے، چاہے میں ہوں یا آپ ہیں، کوئی بھی ہے، اور پورے ورلڈ کو میں چیلنج کر دوں، دنیا میں سب سے عقل مند اور سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنی آخرت کی فکر کرے، اور میں پورے ورلڈ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بیوقوف آدمی وہ ہے جو دنیا سے دل لگائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فرمان ہے۔ تو اس وجہ سے کر کے انسان کو سوچنا چاہیے، اور اچھی بری تقدیر پہ ایمان لانا یہ بھی انسان کو ہونا چاہیے، کہ کئی انسان بولتے ہیں ایسا نہیں تو میں ایسے کرتا، تو اس کے لیے علماء کرام مفسرین کہتے ہیں کہ جب تم پہ وقت آئے تو تم کر کے دکھانا، یعنی اگر کوئی برائی بھی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل ہوتی ہے، یہ بھی یاد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا ہے، تو اس وجہ سے کر کے کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی اصلاح کرے۔ اپنی اصلاح بہت بڑا کام ہے، یہ تنقید کرنا نہیں ہے اسلام پہ، یا دوسرے کے کیڑے نکالنا یا دوسرے کے ایپ ٹٹولنا یا دوسرے کے ٹو میں لگا رہنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور صلہ رحمی یہ اللہ کو بہت پسند ہے، نرم لہجہ، اور جیسے یہ دانتوں سے کسی نے پوچھا زبان سے پوچھا ہے دانتوں کے بارے میں کہ آپ اپنے 32 دشمنوں میں کیسے بچتی ہو، تو اس نے کیا کہا کہ نرمی کے ساتھ۔ تو باقی پھر معاملہ آگے تقدیر کہا جاتا ہے، اچھی بری تقدیر پہ ابھی کئی عورتیں کہتی ہیں نا، کئی بہو آ جاتی ہے، یہ پہلے جرگے کرتے ہیں، ان کو سے منا کے لے آتے ہیں، پھر اس کے بعد کئی باتیں لوگ بنا دیتے ہیں، ایسا تھا، یہ ویسا تھا، ویسا تھا، یہ تقدیر تھی اللہ کی، ایسے ہی ہونا تھا، ایسے ہی ہونا تھا، اور یہاں تک یہ ہو گیا۔ ایک بادشاہ تھا اور اس نے وزیروں سے کہا کہ میری بیٹی ہے، اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ تلاش کرو، یعنی کوئی دیندار آدمی تلاش کرو۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، بولے ایسا کرتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں رات کو، جو آدمی سب سے پہلے مسجد میں آئے گا وہ دیندار ہوگا۔ تو اس گاؤں میں ایک چور رہتا تھا، چور نے رات کو کیا پروگرام بنایا کہ مسجد میں جاؤں، اگر کسی نے کوئی چیز رکھی ہو تو میں اس کو اٹھا کے لے آؤں۔ جب وہ مسجد کے اندر چلا گیا تو باہر اس نے محسوس ہوا اس کو کہ باہر 2-3 آدمی بیٹھے ہوئے، تو وہ جب نماز پڑھنے لگ گیا تو اس نے نماز کی نیت کر لی، اور وہ آدمی اس کے پاس بیٹھ کے جب اس نے سلام پھیر کے فارغ ہوا، انہوں نے اس سے سلام دعا کی، تعارف کرایا، تو بولے جی آپ بہت نیک آدمی ہو، آپ وہ نماز پڑھنے آئے؟ بولا ہاں جی اللہ کو یاد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس سلسلے میں بادشاہ اپنی بیٹی کو دینا چاہتے ہیں، آپ بہت نیک آدمی ہو اور تہجد پڑھنے کے لیے آئے ہو۔ اس کو صبح لے کے بادشاہ کے دربار میں، مختصر بات یہ ہے کہ بادشاہ نے پوچھے کہ بھائی اس کی کیا خوبی ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ تہجد پڑھنے رات کو 2:30 بجے آیا مسجد میں، سے نیک کون ہو سکتا، اس کو اپنی بیٹی دے دی۔ اگر بادشاہ کو پتہ یہ چور ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے،
जेल में बंद करा था कि भाई मेरी बेटी के लिए चोर को लाए, चोर कर सके। अल्लाह ताला ने लिखत की हुई थी और अल्लाह ताला ने उसके लिए किस तरह का असबाब बनाया और पैदा किए। जब अल्लाह ताला किसी पर रहम करता है तो फिर असबाब की भी ज़रूरत है, असबाब भी वो खुद बनाता है। आपको असबाब पे, अगर आप असबाब भी बन गया तो आपने असबाब पे यकीन नहीं करना है, अल्लाह पे यकीन करना है कि अल्लाह के हुक्म ही से हुआ, अल्लाह के हुक्म से असबाब बने। अल्लाह ताला हमें नए काम करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें बुराइयों से बचाए। अल्लाह ताला सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।